ویڈیو میں جو بھی بتایا جائے گا وہ بسبی اینڈ ایسوسیٹس کا کام ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں جو مسٹر بسبی کے الفاظ کو آواز دے رہی ہوں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسبی ہے، میں ٹیکساس فیملی لاء اٹارنی ہوں جو ہیرس کاؤنٹی، ٹیکساس اور فورٹ وین کاؤنٹی کی ضلعی عدالتوں میں خاندانی قانون پر کام کرتا ہوں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اس ویڈیو پریزنٹیشن میں میں تسلیم شدہ والد اور فرض شناس والد کے بارے میں بات کروں گا۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ ایک تسلیم شدہ باپ وہ باپ ہوتا ہے جس نے ولدیت کے اقرار نامے پر دستخط کیے ہوں۔ کئی بار بچے کی پیدائش کے وقت ہسپتال میں ولدیت کے اقرار پر دستخط کیے جائیں گے، تاہم آپ اٹارنی جنرل کے دفتر جا کر ولدیت کے اقرار نامے پر دستخط بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ فارم ہے جس میں باپ بتاتا ہے کہ وہ اس بچے کا باپ ہے جس کی تصدیق ہو چکی ہے، اور ماں کے دستخط بھی۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ دستاویز پر تصدیق شدہ اداروں کی طرف سے دائر کی جاتی ہے جن کے پاس ٹیکساس بیورو آف اہم اعداد و شمار کے ساتھ ایک کوڈ ہوتا ہے اور جو والدین اور بچے کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ جہاں تک باپ کو اجازت دینے کا تعلق ہے تو وہ بچے کے لیے کچھ حقوق کا دعویٰ کرے، یہ اسے قبضے تک رسائی کے لیے مقدمہ دائر کرنے کے لیے کھڑا کرتا ہے جو بچے کو والد کے ذریعے وراثت میں ملنے کی اجازت دیتا ہے اگر والد کا انتقال ہو جائے یا سماجی تحفظ حاصل کیا جائے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اب ایک مفروضہ باپ تھوڑا مختلف ہے، اور مفروضہ باپ 5 حقائق میں سے کسی ایک حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مرد اور بچے کی ماں کے درمیان شادی کے دوران بچہ پیدا ہوتا ہے۔ مرد نے بچے کی ماں سے شادی کی اور شادی ختم ہونے کی 301ویں دن سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ، مرد نے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بچے کی ماں سے نکاح کر دیا ہے، خواہ نکاح فسخ ہو۔ بچہ 301ویں دن سے پہلے پیدا ہوتا ہے یا اس سے پہلے کہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد مرد نے بچے کی ماں سے شادی کی، چاہے شادی کا عدم ہو، اور مرد نے رضاکارانہ طور پر بچے کی ولدیت کا دعویٰ شماریت یونٹ کے پاس دائر تحریری دعوے سے ظاہر ہوتا ہے، یا آدمی کو رضاکارانہ طور پر باپ کے طور پر وائٹل کیا ہو جیسا کہ نامزد کیا گیا ہے پیدائش کا سرٹیفکیٹ، یا آدمی نے ریکارڈ میں وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بچے کی مدد کرے گا۔ بچے کی زندگی کے پہلے 2 سالوں کے دوران انسان مسلسل بچے کے گھر میں رہا اور دوسروں کو یہ بتاتا رہا کہ بچہ اس کا اپنا ہے۔ لہٰذا جیسا کہ میں یہاں ان کیٹیگریز میں مفروضوں کو پڑھتا ہوں، کئی بار ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کا ازالہ عدالتوں میں وکلا کو کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ ہم جنس شادیوں سے 2 عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں، پھر آپ ولدیت کا کیا کریں گے؟ لہٰذا آپ کو والد اس مرد کو حکم دینا ہوگا جس نے خواتین کے ساتھ جنسی تعلق کیا تھا، یا اگر کسی قسم کا حاملاتی معاہدہ تھا تو آپ کو ان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی، اور آپ کو عدالت کو والد کی حیثیت کی وضاحت کرنی ہوگی۔ ایک باطل شادی عام طور پر ایسی ہوتی ہے جہاں کسی کی شادی کسی اور سے ہوتی ہے اور وہ شادی ختم نہیں کی گئی ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی ایک تقریب بھی تھی لیکن آپ کو یہ علم نہیں کہ آپ کی شریک حیات نے کسی اور سے شادی کی ہے اور یہ شادی تحلیل نہیں ہوئی ہے، تو یہ ممکنہ طور پر ایک باطل شادی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے اور آپ کی شادی ہے اور آپ کو عدالتی رضامندی حاصل نہیں ہے تو وہ شادی ٹیکساس میں باطل ہے۔ لہٰذا یہ چند حقائق کے نمونے ہیں جو آپ کو ان زمروں کے بارے میں تفصیلات کی وضاحت کرنے کے لیے دیتے ہیں جو کہ ولدیت کا ایک قیاس ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اب قیاس پر صرف فیصلے کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے، جو کہ ایک مقدمہ دائر کرنا ہے، اور آپ کو قیاس پر قابو پانے کے لیے ولدیت کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ عام طور پر فرضی باپ کے حامل بچے کے والدین کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کارروائی فرضی باپ، ماں یا کسی دوسرے فرد کی طرف سے لانی چاہیے، جو ایک ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس بچے کی اصل تحویل ہو،
بچوں کی حفاظتی خدمات یا کوئی دوسرا مرد جو عورت کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنے اور بچے کا باپ ہونے کا دعویٰ کرے، کارروائی بچے کی تاریخ پیدائش کی 4تھی سالگرہ کے بعد شروع کی جانی چاہیے۔ تاہم ولدیت کا فیصلہ کرنے کی کارروائی کسی بھی وقت شروع کی جا سکتی ہے۔ اگر عدالت یہ طے کرتی ہے کہ حاملہ ہونے کے ممکنہ وقت کے دوران باپ اور ماں ایک ساتھ نہیں رہتے تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات میں مشغول نہیں ہوتے تھے، یا مفروضہ والد کو بچے کی 4تھی تاریخ پیدائش سے پہلے بچے کے والدین کا فیصلہ کرنے کی کارروائی شروع کرنے سے روک دیا گیا تھا، کیونکہ غلط بیانیوں پر مبنی غلط عقیدے کی وجہ سے وہ اس بات پر مجبور ہوا کہ وہ بچے کا حیاتیاتی باپ ہے۔ تو عام طور پر یہ وہ جگہ ہے جہاں عورت کے معاملات ہوتے تھے اور شوہر کو بتایا کہ وہ حاملہ ہے اور وہ اس کا بچہ ہے، اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے بچہ باپ جیسا کچھ نظر نہیں آتا، اور شوہر DNA ٹیسٹ کرواتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بچہ اس کا نہیں ہے اور اسے 4 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اور کئی بار عورتیں کہیں گی کہ آپ کا وقت 4 سال کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، لیکن پھر آپ کے پاس عدالت کی فیکٹ فائنڈنگ ہے، اور عدالت کی فیکٹ فائنڈنگ کے ساتھ عدالت اس وقت کو دیکھے گی جو باپ کو معلوم تھا یا ہونا چاہیے تھا کہ وہ باپ نہیں ہے۔ شوہر سے جھوٹ بولا گیا، اور کئی بار آپ کے پاس ایسے مرد ہوں گے جن کے بچے نہیں ہو سکتے اور وہ ایک عورت سے پیار کریں گے، اور پھر ایسے معاہدے ہوں گے کہ عورت حاملہ ہونے کے مقصد سے باہر کے تعلقات رکھ سکتی ہے، اور جب وہ حاملہ ہے تو اسے رکنا چاہیے، لیکن پھر وہ غیر ازدواجی تعلقات رکھتی ہے جس سے حسد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس طرح جیسا کہ میں نے کہا، یہ ایک حقیقت کا گہرا امتحان ہے، لیکن آپ اور میں نے 4 سال سے زیادہ کے مقدمات چلائے ہیں۔ اگر آپ کے پاس حقائق ہیں جو فریقین میں سے کسی ایک کی جانب سے دھوکہ دہی کو ظاہر کرتے ہیں، جو کہ عام طور پر عورت ہے، والدین کے بچے کا رشتہ قائم کرنے کا مقدمہ بھی فیصلے کا حصہ ہے۔ ایک بچہ جس کا کوئی قیاس تسلیم شدہ یا فیصلہ کن باپ نہیں ہے، کسی بچے کے ممکنہ باپ کا فیصلہ کرنے کے لیے اس قسم کی کارروائی کسی بھی وقت شروع کی جا سکتی ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ اب چیلنجز جو آپ ولدیت کے لیے کر سکتے ہیں، غلط پیٹرنٹی ختم کرنے کے لیے مقدمہ دائر کرنا شامل ہے، اور اس طرح ایک آدمی مرد اور بچے کے درمیان والدین اور بچے کے تعلقات کو ختم کرنے کے لیے مقدمہ کر سکتا ہے۔ اگر جینیاتی جانچ حاصل کیے بغیر اس نے ولدیت کے اقرار نامے پر دستخط کیے ہیں یا سابقہ کارروائی میں اسے بچے کا باپ ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے، آئلی قوانین کی عدالتوں میں اس درخواست کی تصدیق ہونی چاہیے اور اس کو ظاہر کرنے والے حقائق کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ درخواست گزار جینیاتی باپ نہیں ہے۔ درخواست گزار نے ولدیت کے اقرار نامے پر دستخط کیے یا پچھلی کارروائی میں ولدیت کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا کیونکہ ایک غلط عقیدہ تھا کہ وہ بچے کے پیدائشی سرٹیفکیٹ پر تھا اور ماں نے اسے بتایا کہ وہ بچے کا باپ ہے۔ درخواست دوسری سالگرہ کی تاریخ کے بعد دائر کی جانی چاہیے، جس پر درخواست گزار حقائق سے واقف ہو گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ درخواست گزار بچے کی جینیاتی والد نہیں ہے۔ عدالت کو پہلے سے مقدمے کی سماعت کرنی چاہیے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ ایک قابلیت والے مقدمے کی موجودگی ہے۔ تو عام طور پر کٹ حاصل کرتے ہیں اور آپ ٹیسٹ دیتے ہیں۔ عام طور پر ان DNA کٹس کے لیے کوالٹی DNA پر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ گھر پر کنٹرول پر حملہ کیا جاتا ہے، لیکن اس سے آپ کو عدالت کے حکم کے مطابق ٹیسٹ کروانے کے لیے کافی ثبوت ملے گا، جس میں حراستی کنٹرول کے سلسلے کو بڑھایا جائے گا، اور ایک بار جب آپ کا دوسرا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، پھر اگر دوسرا ٹیسٹ آپ کو خارج کر دیتا ہے تو اس فیملی لا سیکشن کے تحت، جو کہ فیملی کوڈ 161005 کے تحت ختم کرنے کا مقدمہ ہے، آئین پڑھتا ہے اگر درخواست گزاروں کو خارج کر دیا جاتا ہے تو برطرفی کا حکم درج کیا جائے گا۔ تو یہ ایک شور مچانے والا قانون ہے، جس کا مطلب ہے کہ عدالت کے پاس کوئی ثواب دید نہیں ہے۔ برطرفی کا حکم آپ کے موجودہ چائلڈ سپورٹ کے بقایا جات کو متاثر نہیں کرتا ہے، لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے کہ آپ کئی سال پہلے سے چائلڈ سپورٹ ادا کر رہے ہیں تو آپ کو اب بھی
اسے ادا کرنا پڑے گا، لیکن یہ مستقبل میں بچوں کی معاونت کی ذمہ داریوں اور دلچسپی کی ذمہ داریوں کو ختم کرتا ہے۔ پہلے سے موجود ذمہ داریوں کو اب بھی توہین کے ذریعے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اگر درخواست دہندہ کی طرف سے درخواست کی جائے تو عدالت برخاستگی کے بعد قبضے تک رسائی دے سکتی ہے۔ اگر عدالت یہ طے کرتی ہے کہ قبضے اور رسائی کے اس طرح کے ادوار سے انکار بچے کی جسمانی صحت یا جذباتی صحت کو نمایاں طور پر متاثر کرے گا، عدالت مطالبہ کر سکتی ہے کہ بچہ یا کوئی بھی فریق مشاورت میں حصہ لے، اور آپ کے پاس ابھی بھی کچھ حقوق اور فرائض ہوں گے اگر آپ کو بچے تک، جو کہ آپ کے قبضے کی مدت کے دوران بنیادی طبی دیکھ بھال، مذہبی خدمات کے لیے رضامندی کے لیے ملکیت تک رسائی حاصل ہے۔ اور کئی بار مرد چلے جانا چاہیے کیونکہ عورت کو عام طور پر بچے کے ساتھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس نے بچے اور مرد دونوں سے جھوٹ بولا تھا، اور اس طرح آدمی جوڑے سے زیادہ دور جانے کی کوشش کرے گا۔ تاہم کئی بار ایسی صورتحال ہوگی جب بچہ کسی نہ کسی قسم کی مشاورت سے گزرے گا، لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر مرد ایسا نہیں کرنا چاہتے، اور کئی بار عورت کو پتہ چلے گا کہ اصل باپ کون ہے، اور پھر وہ نیا رشتہ شروع ہو جائے گا، اور پھر باپ جو حقیقی حیاتیاتی باپ ہے تصویر میں آئے گا اور اپنے قبضے کے ادوار کو استعمال کرنا شروع کر دے گا، اور پھر اس وقت بچے کی حقیقی باپ کے ساتھ اس رشتے کی رونق ہوگی۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسبی ہے۔ یہ ویڈیو پریزنٹیشن تسلیم شدہ قیاس اور فیصلہ شدہ والد اور جینیاتی جانچ کی بنیاد پر اور والد کے اس غلط عقیدے پر کہ وہ ایک بچے کا حیاتیاتی باپ ہے، باپ کے تعلقات کو ختم کرنے پر تھا۔ دیکھنے کا شکریہ۔